نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، 27ویں نماز تراویح کے بعد 27ویں رمضان المبارک اور 27ویں پارے کی منتخب کردہ موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ یہاں ہم نے آج سورہ طور کی آخری آیت کا انتخاب کیا۔ یہاں فرمایا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ یہاں قوموں کی ایک سوچ کا ذکر کیا جا رہا ہے، قوم کی ایک مخصوص سوچ کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور قربان جائیں قرآن پاک ایک ایسی اس کا اعجاز ہے کہ قرآن پاک ہر دور کے اندر حالات کے مطابق رہنمائی عطا کرتا ہے۔ فرمایا گیا کہ آپ صبر فرمائیے اپنے رب کے حکم سے، پس آپ بلا شبہ ہماری نظروں میں ہیں، اور پاکی بیان کیجیے، اپنے رب کی حمد کرتے رہیں۔ یہاں فرمایا گیا کہ قوم کو دعوت حق دینے کا عمل، فرمایا اے معبود صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو مبعوث فرمایا، ان کے حالات سے آپ باخبر ہیں، وہ اکھڑ مزاج ہیں، عقل و دانش کے چراغ انہوں نے گل کر دیے ہیں، غور و تدبر سے کام لینا بند کر دیا ہے، ان کا معمول نہیں ہے، ہر وقت آپ کو اذیت پہنچانے اور دین حق کی شمع کو گول کرنے کے لیے وہ آپس میں مشورے کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک سوچ ہے۔ سوچ یہ ہے کہ جب بھی کوئی قوم کو کوئی شخص حق کی بات بتائے گا تو اس وقت یہ قوم اس کا مذاق اڑائے گی، کہے گی اس کو کوئی مفاد ہے اپنا۔ اس وقت وہ یہ قوم نہیں سوچتی کہ یہ شخص ہمارے مفاد کی بات کر رہا ہے، ہمارے بھلے کی بات کر رہا ہے، ہمارے مستقبل کی بات کر رہا ہے۔ اس وقت یہ قوم نہیں سوچتی، بلکہ اس وقت اس قوم کا مذاق، وہ قوم اس رہنما کا، اس حق کی بات کو بیان کرنے والے کا مذاق اڑاتی ہے اور تماشا دیکھتی ہے۔ ہم تماشائی قوم بن گئے۔ اگر آج ہم اپنے پاکستانی من حیثیت القوم اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہمیں جب کوئی حق کا راستہ دکھاتا ہے تو ہم معاملات دنیا کے اندر اور مفادات کے اندر اتنے غرق ہو گئے ہیں اور اتنے گھس گئے ہیں ان کے اندر کہ ہمارے دل اتنے مردہ ہو گئے ہیں کہ کوئی حق بات ہمیں بتائے تو ہم اس حق بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس وقت ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جو کوئی ہمارے مفادات کی بات کرے وقتی طور پر ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور لالچی لوگ ہیں، لالچ کو دیکھ کر کے ہم اس کی بات کو سنتے ہیں اور آگے چلتے ہیں، جس کے اندر ہمارا مستقبل اور ہماری قومی بقا ہو، ہم اس بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ میں آپ کے سامنے ایک دو مثالیں رکھتا ہوں۔ مثلا 2012 سے لے کر کے بیداری شعور کی منہاج القرآن نے اور ایک تحریک شروع کی۔ 2013 کے اندر ایک پہلا دھرنا دیا قوم کے اندر شعور بیدار کرنے کے لیے کہ آؤ اس نظام کے خلاف، باطل سامراجی نظام کے خلاف ٹکر لیں۔ اس وقت تمام سیاسی پولیٹیکل جماعتیں اور دیگر قومی لوگ سب نے تماشا دیکھا اور مذاق اڑایا۔ پھر 2014 کے اندر اسی جد و جہد کو کرتے کرتے منہاج القرآن نے قربانیاں بھی پیش کی۔ 14 افراد شہید ہوئے، جس کو ہم سانحہ ماڈل ٹاؤن کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ قربانیاں دی، جد و جہد کی، تکالیف اٹھائیں، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی اور بہت تکالیف اٹھائیں۔ پھر اس کے بعد ایک 70 دن کا طویل دھرنا تھا جو ان مظلوموں کو انصاف دلانے کے اور اس باطل سامراجی نظام کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے جد و جہد تھی، مگر قوم نے ٹی وی پر بیٹھ کر کے تماشا دیکھا۔ اگر اس وقت قوم نکل کر کے اپنے اس نظام کے خلاف آواز اٹھا کے ہم آواز ہو جاتی
تو آج یہ قوم وقت نہ دیکھتی، آج یہ مشکلات نہ ہوتی، ہم اس نظام کو بدل چکے ہوتے اور اس ماں دھرتی کے ساتھ ہم پیار کر کے اور اس ماں دھرتی کی عزت اور وقار پر ہم بہت کچھ کر چکے ہوتے۔ مگر تماشا دیکھا اس قوم نے کبھی بھی اپنے مفاد اور مستقبل کو سمجھنے کے لیے جس نے بھی آواز اٹھائی اس قوم نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ کبھی کبھار سوچ آتی ہے کہ پتہ نہیں اس وقت ہم کوانٹٹی میں کم تھے مگر کوالٹی میں اچھے تھے کہ اس وقت قیام پاکستان کے وقت قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت پر اس قوم نے لبیک کہا تو قیام پاکستان عمل میں آ گیا۔ مگر قیام پاکستان کے بعد سے لے کر کے آج تک اس قوم نے اپنے مفادات اور تکمیل پاکستان کے لیے جس نے بھی آواز اٹھائی اس قوم نے ساتھ نہیں دیا، لہذا آج ہم مشکلات میں ہیں۔ تکمیل پاکستان کا قرض ہم پر واجب ہے۔ یہ ایک ہسٹری ہے، میں نے یہ ایک مثال دی ہے کہ من حیثیت القوم ہمارا پاکستانی حال کیا ہے۔ اگر اسی کا پس منظر دیکھیں تو ہم مایوس اور پریشان نہیں ہیں۔ کیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب حق کی آواز اٹھائی، حق کی دعوت دی تو قوم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑایا، تمسخر اڑایا اور ساتھ نہیں دیا، ٹھٹھا کیا اور ہمیشہ سوچتی رہی کہ اپنے مفادات اور عقل کی بات کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت پہنچانے کے لیے تکالیف دی۔ پھر واقعہ کربلا کو دیکھ لیں۔ کربلا کی سرزمین پر لوگوں نے مفادات کی خاطر یزید کو سپورٹ کیا۔ امام علی مقام کے پاس ظاہری دنیا کا مال و متاع نہ ہونے کے سبب اور اقتدار ظاہری نہ ہونے کے سبب امام علی مقام کا ساتھ نہیں دیا۔ تو یہ ایک قرآن کی فکر ہے، ہمیں سوچنا ہوگا۔ مگر اگلی بات کیا ہے کہ قوموں کا کردار ہمیشہ یہ رہا ہے کہ حق کی بات جس نے بھی کی اس قوم نے مذاق اڑایا۔ مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دے کر کے فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ۔ ان کے اس رویے سے مایوس نہ ہوں، ان کے اس رویے سے مایوس نہ ہوں، پریشان نہ ہوں۔ فرمایا قوموں کی طرف سے آنے والی تکالیف کو صبر، استقامت اور ہمت کے ساتھ برداشت کرتے رہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 کیا فرمایا؟ اے محبوب اللہ رب العزت کی حمد تسبیح بیان کرتے رہیں تاکہ استقامت رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خطاب تھا، مگر پوری امت مسلمہ کے اندر خدمت دین، احیاء اسلام، قوم کے اندر شعور بیدار کرنے والی تحریکوں اور تنظیموں کے کارکنان اور لوگوں کو یہ سبق دیا گیا، ان لوگوں کو سبق دیا گیا کہ جو لوگ دعوت دین اور غلبہ و نفاذ اسلام کا کام کرتے ہیں، ان لوگوں کو بتایا گیا کہ قومیں بے وفائی کریں گی، قومیں وفا نہیں کریں گی، مگر تم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر استقامت کے ساتھ ان قوموں کی اصلاح کے لیے ڈٹے رہو اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتے رہو، اس کے حضور سجدہ ریز ہوتے رہو، اس کے حضور اس کی مدحت بیان کرتے رہو، تسبیح بیان کرتے رہو۔ یہ صبر اور استقامت کے ساتھ کرتے رہو تو جتنی مصائب اور مشکلات آئیں گی ایک دن اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ ہے وہ انقلابی کارکنوں کے لیے فکر ہے کہ تم بڑھتے رہو اللہ کی رضا کی خاطر، حکمت اور تدبر کے ساتھ چلتے رہو، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہو۔ منہاج القرآن نے اپنے کارکنوں کو یہ سبق دیا ہے قرآن کی اس نص سے کہ جب اعتکاف آ جائے تو فرمایا سارے کام چھوڑ کر کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ، حمد و تسبیح بیان کرو، اپنی بیٹری کو چارج کرو، اپنے اندر اس موٹیویشنل لیول کو اپ کرنے کے لیے کوشش کرو تاکہ استقامت رہے۔ اور جب فرمایا میدان شعور کی بیداری کے میدان میں آئیں تو فرمایا قوم کی طرف سے آنے والی ہر مشکلات کا استقامت کے ساتھ سامنا کرتے رہو تو اللہ رب العزت ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ لہٰذا ان مستفوی انقلاب اور اس باطل سامراجی نظام کے خلاف جد و جہد پر استقامت سے کھڑے رہنا ہی ہماری بقا ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنی قیادت کے ساتھ بھی کھڑے ہیں۔ مگر قرآن کی فکر سے یہ بات چلتی آئی ہے کہ قومیں ہمیشہ حق کا ساتھ کم دیتی ہیں، اپنے مفادات کو دیکھتی ہیں۔
اور آج اگر ہم اسی آیت مبارکہ اور اسی فکر کا اطلاق ہم من حیثیت القوم اپنے پاکستانی ہونے کی حیثیت پر اگر آج ہم لگائیں تو ہم لالا شور مچانے والے لوگوں کے ساتھ تو کھڑے ہیں، مگر ہم ہمیشہ کے لیے مستقل مزاج کے ساتھ ہم اس باطل فرسودہ نظام کو توڑ کر اپنی ہمیشہ کے لیے عزت افزائی کے ساتھ بڑی قوم بن کر کے جینا آج بھی ہم مذاق کرتے ہیں، ہم تمسخر کرتے ہیں اور حق کی جو بات کہتے ہیں ہم اس کا فوراً مذاق اڑاتے ہیں، مگر اللہ تلالہ اٹھ کر کے کوئی بھی آواز دے دے تو یہ قوم وقتی مفاد اور پیسے کے مفاد کی خاطر اس کا ساتھ دے دے گی، مگر حقیقت حال کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، سوائے قوم تمسخر کرنے کے، مذاق اڑانے کے سوا کچھ نہیں کرتی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور تاجدار مدینہ علیہ تحیت و ثنا کی سیرت سے اور قرآن کی نص سے سبق حاصل کر کے ہمیں من حیثیت القوم ایک فکری قوم بننے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اس باطل سامراجی نظام کے خلاف آواز اٹھا سکیں اور ہمیشہ کے لیے اللہ کے حضور سرخرو ہو سکیں، مگر صبر اور استقامت کے ساتھ چلتے رہنے میں ہی کامیابی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔